میری باتوں کو نہیں مان رکھتے ہو, باتوں کو چھوڑ دیتے ہو. یہ اردو سے کہہ رہا ہے. ایسے یہ جیسے ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دیکھ سن, بہو سے کہتی ہے تم بھی سنتی رہنا. کہنا بہو کو مقصد ہے, سنا نہیں ہے بیٹی کو. ایسے ہی پکڑتے جا رہے ہیں. یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کس میں رہا ہے قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے کہ فتو میرو نبی بات کتاب بتک فرو نبی بات کی بات باتیں ہماری مانتے اور بات باتیں چھوڑ دیتے ہو. سماج دیتا ہو یہ سمجھتا ہے کو ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے. کون پوچھ رہا ہے مالک کے کوئی کہہ رہا اللہ سے یوم کی حیات دنیا, ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل ہونا ہے. اللہ اس کو ذلت دے دے, کون مائی اللہ ہے کہ عزت دلا دے. یہ قرآن مجید کے ساتھ ڈبل پالیسی چھوڑ دے اور ایوری ون ہر شخص کو یہ کرنا پڑے گا. یہ ڈبل نہیں چھوڑ دے. نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وراثت تقسیم کریں. تو نہیں کہا ہمارے یہاں چلتا ہی نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے بعد نماز نہیں چلتا تمہارے. یہ کیسا کام کر کیسے بنی کی بات ہے, کبھی نہیں بن پائے گی. چاہے جتنی کوشش کر رہے ہیں, جتنے چاہے پاپڑ دے رہے ہیں, پروردگار عالم کی ناراضگی کی وجہ بنیادی طور پر میری کتاب کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے. 90% پوری دنیا کے مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے. صحیح بات ہے. جس دن جتنے لوگ جمعہ میں نماز پڑھتے ہیں, اگر فجر میں اتنے نمازی کنٹینیو ہو جائیں, آپ کا دنیا والا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, چاہے کتنی اسکیم بنا. صبح وہ شخص جو قرآن کو نہیں مان لاتا ہو, اللہ کو نہیں مان لاتا, صبح وہ اللہ کی نافرمانی سے کرے. اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہماری مدد کرنے کی؟ اس کی سرکار اپنے ہم نے ووٹ دے کے بنائی ہے کہ ہم سمرتھن واپس لے لیں گے اور آپ کی سرکار گر جائے گی. سمرتھن واپس لے لو, تو لے لو واپس. اگر تم نے ووٹ دے لیں اس کی سرکار بنائی تو اپنا سمرتھن واپس لو. اللہ کو فارسی میں خدا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں. خدا خود سے بنا ہے, تمہارے بنانے سے نہیں بنا ہے, ہمارے بنانے سے نہیں بنا ہے. یہ ڈبل گیم جو کھیلا جا رہا ہے قرآن کریم کے ساتھ, اس سے رب کی ناراضگی کی بنیاد اس نے کہا اللہ خدمت فی حیات دنیا میں دلیل کرے گی. کیا چلو دنیا میں دلیل کرے تو اوپر بات بن جائے, کوئی معاملہ نہیں کرنا. پھر دنیا چلی جائے گی 60-70 سال بچ گیا تو معاملہ. یوم قیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت میں دردناک عذاب آئے گی. تو نہ دنیا بنی ہماری اور نہ آخرت بنی. لہذا یہ بنیادی وجوہات ہیں داخلی, جس کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. اب مسئلے کا حل سب سے پہلا دوسرے کی طرف دیکھنا بند کریں. اپنا دیکھیں کہ ہم جمعہ میں آتے ہیں اور بہن کو حصہ دیے کہ نہیں دیے. ابھی میں ایک بات پوچھوں کہ کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ اگر کوئی ایک آدمی ہاتھ نہیں اٹھا لیتا اٹھائیں گے. جنت میں جانے کے لیے اللہ کی بات مان کر کے جائیں گے یا نافرمانی کر کے جائیں گے؟ ابھی آپ طے کر لیں. یہاں بیٹھے بیٹھے کہ ہمارے ابا مر گئے, میں نے بہن کو حصہ دے دیا ہے, میں نے سن لیا حرام ہے, میں حصہ دوں گا, آپ کے متی ہیں پیسہ دینا پڑے گا, کھیت دینا پڑے گا. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہو سکتے. یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, لیکن اس وقت تک تم کو مل نہیں سکتی ہرگز جب تک کہ وہ قربان نہ کر دو جو تمہیں بہت پسندیدہ ہے. کھیت اچھا لگتا ہے نا, اس کو قربان کرنا پڑے گا. اپنا پیسہ چھوڑ کر کے ہے نا, اس کو قربان کرنا پڑے گا, تب جنت. یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے. یہ شہادت ہے, الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں مسلمان آسان شیر. یہ ایسا نہیں ہے. قربانی دینی پڑے گی. یا تو جنت کا ایم ختم کر دیں, جنت میں نہیں جانا. فیل ہونے کے لیے کسی طالب علم کو محنت کرنی پڑتی ہے. بہت محنت کر رہا ہوں, میں فیل ہو جاؤں. فیل ہونے کے لیے جہنم میں جانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جہنم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ جہنم بیسمنٹ میں ہے. بیسمنٹ 1, بیسمنٹ 2. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار.
جنت کے بارے میں کہا گیا درجہ بدرجہ ہے، 4 دنیا بھی چڑھنا ہوتا ہے تو محنت کرنی پڑتی نا، لیکن اگر 100 منزلہ سے اپنے آپ کو نیچے گرانا چاہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک مرتبہ اگر ڈھیلا کر دو انشاءاللہ نیچے تو جہنم میں جانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، لیکن جنت کی ایک سیڑھی طے کرنے کے لیے پاپڑ لینا پڑتا ہے، تب جا کر یہ جنت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا پہلا کام یہ کہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے یہ چینج کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ دوسری چیز اتحاد و اتفاق، سب لوگ بول رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رضی مضبوطی سے تھامو، سب بولتے نہیں بولتے ہیں؟ اچھا وہ یہ بتائے گا وہ کیسے تھاما جائے گا، طریقہ کیا ہوگا؟ ایک آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں گے، جو لوگ دیکھتے تقریر، اتحاد اور اتفاق کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے آپ کو تقریر نہیں ملے گی۔ اتحاد اتفاق کی فضیلت پر اتنی تقریریں کیسے کرنا ہے بھیا بتاؤ نا، یہ کوئی بتانے کے لیے وجہ کیا ہے؟ وہ اگر بتائے گا تو وہی تو اختلاف کرا رہا ہے، اس میں بتا نہیں پا، اس میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بدھی کام نہیں کرے گے۔ دیکھیں ہم مولانا لوگ ہم پڑھاتے ہیں، ہم صحیح ہیں اور سننے میں بھی ہم صحیح ہیں بلکہ سب غلط ہے۔ آپ بتائیے اگر یہ سارے لوگ ایسے پڑھائیں گے کبھی زندگی میں اتفاق ہوگا؟ کہ ہم ایسے پڑھائیں گے؟ بریلوی کیسے پڑھے گا؟ ایسے جو ہے وہ پاکستانی مدرسہ نہ پڑھائے گا، تبلیغی جماعت نہ پڑھائے گا، شافعی پڑھائے گا، سب بولیں گے ہم صحیح ہیں سب غلط ہیں۔ کبھی دنیا میں اتفاق ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ ایک بینر ہم نے اٹھا رکھا ہے لوگوں متحد ہو جاؤ، اور دوسرا بینر میں لکھا ہوا ہے کہ سب لوگ غلط ہیں۔ کون متحد ہوگا؟ غلط کیا جائے، اس کو ایسے کہنا چاہیے ہم صحیح ہیں سامنے والا غلط نہیں ہے۔ ہم صحیح ہیں سامنے والا بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ دوسرا جملہ ہم صحیح ہیں سامنے والے کی غلطی اجتہادی ہے، یہ بول کر کے اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہم نے چکر چلا رکھا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور سب غلط ہیں، کبھی بھی ہم سے اتفاق کی امید آپ کو نہیں رکھنی چاہیے، ہم کبھی اتفاق نہیں کر سکتے، ہمارا انداز ہی ایک دم غلط ہے۔ یہ اتفاق اور اتحاد میں نے ایک تقریر کی ہے، کیونکہ آپ یوٹیوب پہ میرا نام ڈالیے گا کہ اختلافات کے ہوتے ہوئے اتفاق کیسے ہو، کیونکہ کافی دن سے کوشش کی جا رہی ہے اتفاق کی، کیا کوئی نہیں رہا، سب اپنی جگہ اختلاف ہو ہی رہا، تو اختلاف کے ہوتے ہوئے اتحاد کی کوئی شکل ہے؟ آپ اس پر غور کریں، اس پر اپنے دماغ کو کھپائیں، اس پر مدارس والے اپنے دماغ کو کھپائیں کہ کیسے معاملے کو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمانداری سے بتانا، دیکھیں میں بہت تڑکیلی تقریر کرتا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے کسی مولوی سے اس ٹاپک پر تقریر سنی ہے؟ الپ سنکھیک بہو سنکھیک کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، اس ٹاپک پر آپ کو جمعہ میں کوئی تقریر بولا کیا؟ سوال یہ ہے کہ جس دیش میں آپ رہ رہے ہیں ایک طبقہ الپ سنکھیک اور ایک طبقہ جو ہے میجورٹی میں ہے، اگر جو الپ سنکھیک ہے اس کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ ہمارے حبیب مصطفیٰ کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو کیا بتایا ہے، اگر ہم الپ سنکھیک ہوں، اس وجہ سے معاملہ آپ کا بتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، اور نہ ہم نے بتایا ہے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، غلطی آپ کی بھی نہیں، غلطی ہماری بھی نہیں، ہم نے بھی نہیں بتایا۔ کیوں؟ ہم وہاں جمعہ میں ابھی اس بات پر بزی ہیں کہ رسول اکرم انسان کے لیے پہلے یہ معاملہ ڈیسائڈ ہوگا تب یہ سب ٹاپک آئے گا نا، ابھی تو ٹاپک ہی دوسرا چھڑا ہوا ہے کہ رسول اکرم نور ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے کچھ جانتے ہیں، پہلے یہ سارے ٹاپک جو وہاں فائنل ہو جائیں گے تب یہ سب ٹاپک آئیں گے، جو چیزیں ٹاپک ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو کون بتا رہا ہے؟ ابھی ناسا بہت بڑی سائنس کی گروپ ہے، زیادہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، ان لوگوں نے ایک میٹنگ کیا ہے کہ اگر ہم منگل پہ پہنچ گئے یا چاند پہ پہنچ گئے اور کہیں اگر آبادی مل گئی تو ان سے ہم کیسے بات کریں گے، یعنی وہ اس کی پلاننگ بنا رہے ہیں۔ آپ کیا پلاننگ بنا رہے ہیں کہ صاحب مائک سے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ ابھی ہم یہاں پھنسے میں 100 سال پیچھے
پیچھے ہیں وہ 100 سال آگے ہیں، اور ٹکر کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ 100 سال جو آگے ہیں اس کو ٹکر دینا چاہ رہا ہے کہ مائک جائز ہے کہ نہ جائز ہے. کچھ خلاف غلط ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہا ہے. ایسے معاملہ نہیں بن پائے گا. حالات دن پر دن مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے. اب یہ سب بکواس بند کر دیں. اب آئیں اس مدے پر کہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن، ہمارا وجود کیسے محفوظ ہے، اس پر گفتگو کیسے کی جائے. یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے سمجھے. اور شروع ملک کے طریقے سے بریک میں سر ڈال دینے سے کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ نہیں ہے. آپ کسی کو نہیں دیکھ رہے، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. شروع کسی نے پکڑا گیا معلوم آپ کو، ان کا شکار جو لوگ کرتے ہیں، دوڑاتے ہیں وہ ریت میں اپنا سر ڈال لیتا ہے. اب اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا والوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، دنیا تجھے دیکھ رہی، تو نہیں دیکھ رہا ہے. یہ شروع کرنے کے طریقے سے جو ہم نے سر ڈال رکھا ہے اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت بڑی طرف سے مجھے آپ کی ایک ایک چیز پر نظر ہے. ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، ان کے بارے میں وہ جانتے ہیں. لہذا رویے کو بدلنا پڑے گا. نمبر 3، قانونی لحاظ سے دیکھیں یہ جمہوری ملک میں بہترین لڑائی جمہوری انداز میں ہوتی ہے. کیا جمہوری انداز ہے؟ اچھا آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی مدرسے میں بلڈوزر چل گیا، تکلیف ہوتی ہے. آپ کیا بولتے ہیں؟ سب لوگ چائے کی دکان پہ بیٹھ کے مدرسے میں بلڈوزر چلا دیا گیا، اور وہ دیکھو وہ مندر ہے وہ بھی سرکاری زمین پر بنی، وہاں چلایا گیا. بولے نہیں بول رہے، اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. ایکشن کیسے ہوگا کیا بتا سکتا. یہ جمہوری ہر شہر میں 5 وکیل صرف ہر شہر میں 5 وکیل یہ طے کر لیں کہ جتنے غیر قانونی کام ہیں آپ جا کر کے ان کا مظاہرہ کر دیجیے، اور ان کی فنڈنگ وہ مالدار کرے جو اپنے گھر میں ٹائلس لگانے پہ بزی ہے، یہاں پیسہ خرچ کرے. جمہوریت اس وقت آتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہے جب اپلیکیشن لگی ہے. تم ایسے اس میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے یہ بات کہی فلاں مندر بنی. کون آفس ایسا ہے کہ جس کی سرکاری زمین پر مندر نہیں بنی ہوئی ہے؟ بنی ہوئی. لیکن آپ نے کبھی آپریشن کیا؟ کبھی نہیں کیا. اس میں کوئی ایکشن نہیں ہوگا، کوئی ایکشن نہیں ہوگا. ہم کو معلوم نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں رہنے کا طریقہ کیا ہے. جمہوری ملک میں رہنا، جمہوری ملک میں ہمارے علاقے میں ایک روڈ تھا زمانے سے، گاؤں کے قریب کی بات ہے، بنا نہیں رہے. میں بھی کتاب سے پڑھتا ہے کئی سالوں میں کہاں بناتا ہے، اتنا خراب ہے کہ کوئی گاؤں باہر والا آتا ہے بہت زیادہ شرمندہ ہوتے. ہم نے کہا میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر روڈ بننا شروع ہو گئے. 10 سال ہو گئے. ہم نے کہا چھوڑ کہا کیا؟ ہم نے کہا جمہوری ملک ہے نا، جتنے دکان والے ہیں سب اپنی چارپائی یا اوبر ہی لگا دینا، ہٹیں گے نہیں جب تک روڈ بنے گا. جمہوریت احتجاج سے، جمہوریت مقدمے سے، جمہوریت صحیح دیکھ کے فائل ہونے سے چلی جاتی ہے. یہ چوراہے پر چائے کی دکان بیٹھ جاتے جو آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، کچھ نہیں ہونا ہے. سلیقہ نہیں ہے جمہوریت میں رہنے کا. تب جمہوریت جا کر کے مسئلے کو حل کرتی ہے. 5 وکیل چاہیے ایک شہر میں، ایسا نہیں ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے. 5 وکیل چاہیے. ابھی مدرسے کا مسئلہ ہے، سب پریشان ہے. مدرسے کرنا کیا آپ کو بتا دیں، ایک سی اے چارٹر اکاؤنٹنٹ، ایک سی اے مسلمان ایک اسٹیٹ میں بیٹھا 2 دن کے لیے 2 وکیل کو لے کر کے، اور وہ بتائے کہ قانونی پرکریا کیا ہے، پرنٹ کر کے سارے مدرسے والوں کو بانٹے کہ ایسے مدرسہ قانونی راستہ صحیح ہوگا. اب ہر مزدور پریشانی کیا کرنا. ایک سی اے نہیں بیٹھ پا رہا ہے، 2 وکیل اس کے ساتھ پورے اسٹیٹ کے لیے کر وقت کا زمانہ ہے یار. ایک مرتبہ ترتیب بنا کر کے بتا دے تو ہم نے چھوڑی کی مدرسہ کو چلایا. بس صرف یہ ہے کہ ہم لوگ بیچارے دوسری لائن کے آدمی، ہم کو معلوم نہیں. زیادہ مسلمان اٹھے کیے 2 وکیل کے ساتھ اٹھے اور 1-2 دن اپنا لگائے. 2 دن میں ہزاروں مدرسے کے مسئلے کو کیا کیا جا سکتا ہے، حل کیا جا سکتا ہے. میں ایک اور بول رہا ہوں، ابھی جو لوگ چندہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو چندہ دے اس کا آدھار کارڈ کا نمبر ہی ہونا چاہیے. تعلیم نے تو شروع کر دیا ہے. ابھی میرے پاس سرٹیفکیٹ کھلایا، تمہارا صاحب لوگوں کا چندہ آپ نے کرایا، ان کا آدھار کارڈ
جب آدھار کارڈ مانگو گے تو چل جائے گا تم کو. بولو بھائی آدھار کارڈ کے ساتھ رسید دونوں مولانا صاحب مجھے پیسہ دینے کی بہت سی جگہ ہے کہ تمہارے چہرے کو بند کرنے کا طریقہ ہے. اب اس کا مسئلے کا حل بتانا چاہتے ہیں. ابھی قانونی لحاظ سے مجھے نہیں معلوم. آپ اس کو وکیل سے پوچھیں, اچھے وکیل سے. ہر کالا کوٹ والا وکیل نہیں ہوتے, یہ بھی بات ہے. جیسے ہر ٹوپے والا کوٹ بھی نہیں ہوتی. صحیح آدمی سے پوچھیں کہ اگر دان پیٹی کا رکھی ہوئی شہر میں پکا کے جس کا ڈبہ کریں, ایک آدمی یا مسجد میں ہم روزانہ یا جمعہ کے دن ہم وہ ڈبہ گھماتے ہیں, اس کا قانونی کیا معاملہ ہے؟ بھائی ہم نے ڈبہ گھما دیا, ہمیں کیا معلوم کہ کون کتنا پیسہ ڈالا ہے؟ ہم دن کر کے آخر خریدتے ہیں کہ بھائی صاحب اتنا پیسہ آیا, ڈبہ نمبر تھا. اس کی آپ قانونی حیثیت معلوم کریں. آدھار کارڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. 100 جگہ کر کے رکھوائیے, 2000 جگہ کر کے رکھوائیے, اور ان کی قانونی حیثیت معلوم کیجیے. جس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دان تو ایک چیز ہے, مندروں میں ہے, گرودوارا میں ہے, درگاہوں میں ہے, آپ مساجد میں رکھیے اور ان سے کہہ دیجیے کہ صاحب ہماری دان پیٹ کا نمبر 500 پیسہ کرنا ہوا. کسی کے آدھار کارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن ابھی مجھے قانون لحاظ سے معلوم نہیں. آپ اس کو اپلائی کریں, آپ ایک بات کریں گے, ہم 50 منٹ کو مدارس اس میں کیا کردار ادا کریں. حالات کے ساتھ کوئی مدرسے والے ہیں, آپ ناراض نہیں ہوئیے گا, میں ایسا مقرر ہوں جو دل میں ہے. اچھا لگے گا تو ٹھیک ہے, نہیں لگے گا تو آپ دوبارہ نہیں اڑائیں گے, یہ ممکن ہے. لیکن میرے جو دل میں ہے وہ منافق کرتے ہو, میں میرے جو دل میں ہوں. سب سے پہلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب اپنے پروگراموں کی ترتیب, اپنے درس کی ترتیب آپ کو بدلنی ہے. یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں, نعت کے نعت, ترانے کے ترانہ, آپ ایک جملہ بول رہا ہوں پر میرے نظر تک پہنچے ہوں. ایک زمانہ تھا کہ تعلیم کو نالج سمجھا جاتا ہے. تعلیم کو, جیسے آپ نے سوال جواب کرایا نا, نبی کا بنا کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ معلومات ہے. اب دنیا جو گئی ہے آگے, ابھی IS پہ ایک سوال آیا, پہلے آتا تھا کہ گاندھی جی کی ٹی وی کہاں پیدا ہوئی. اب 1 منٹ میں آپ ڈال دیجیے, میں جو معلوم ہے بتا رہا ہوں. 1000 سوال بھی بچہ دن میں دیکھ سکتا ہے. اب انہوں نے IS میں ایسے سوالات کر دیے. معلوم کیا سوال کیا؟ سوال آیا کہ اگر آج گاندھی جی موجود ہوتے تو یہ NRC اور CCA کے بارے میں کیا ایکشن کرتے. یہ سوال ہے. وہ تو گاندھی جی کے بارے میں بھی سوال آتے تھے کہ گاندھی مرے کا پیدا کر ہوئے مٹی کے بند کر کے انہوں نے کیوں, کیونکہ وہ ساری معلومات اب آپ کے نیٹ پر موجود ہے. یہ جو آپ سوال جواب کرا رہے ہیں پورا نہیں مانی ہے, یہ سب معلوم ہو جائے. آپ یہ سوال کرتے کہ ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں تھے تو کیسے رہتے تھے. جہاں پر آپ پر ظلم اٹھایا گیا, آپ نے ظلم کو کیسے بتایا. 1 منٹ کی تبدیل کرا دیں, 2 منٹ کی بات کرا دیں. یہ جو چیزیں ہیں نا, اب اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا. تعلیم کو اسکل دے کر آئیے, اور مدرسے والے پڑھانے میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں. انجمن چلانے میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں. انجمن ہر مدرسے میں کیا ہے, انجمن چل رہی ہے. سب سے پہلے کہ آپ اور ہم پڑھاتے یہ بات بتاتے جائیں کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد اور اتفاق کیسے کرتے ہیں, کہاں تک کمپرمائز ہوتا تھا, کہاں پر جا کر کے لائن کھینچ دی جاتی تھی. یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے. دوسرا کہ اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہے گی, کہ آپ کو اس دیش میں پڑھانے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کس انداز میں کرتے تھے, دعوت کی مزاج بنائیں, اخلاق رسول کو عام کریں. اور عام کرنے سے مراد کہ ہماری زندگی میں وہ آ رہے ہیں. کتابوں میں تو بہت اچھے اخلاق لکھے, ہماری زندگی میں ہے کیا, ہماری زندگی میں کیسے آئے, اس کی ترکیب میں سوچیں. کہ پڑھانے کا انداز اب اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جو ہر وقت بولتے ہیں نا, آپ اختلاف بھی کر سکتے میرے پاس سے, اس مسئلے میں اختلاف ہے, اس مسئلے میں اختلاف ہے, اس مسئلے میں اختلاف. دن بھر میں اگر جماعت تک کسی مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے
تو کم سے کم 25 مرتبہ یہ جملہ اتفاق بول دیتا ہے پورے گھنٹے میں اس مسئلے میں اختلاف. یہ لگاتار سنتے اختلاف نا یہ جو باہر نکل کر جائیں گے ان سے آپ امید نہیں رکھیں کہ یہ اتفاق پیدا کرتے. اس مسئلے کا 3 حل تھا. ہم حنفی مسئلے آپ صرف حنفی مسئلے کی کتاب پڑھائیں اور کسی امام کے بارے میں کچھ نہ بتائیں. فقہ کا بہت بڑا پورشن چھوڑا کیا جا سکتا ہے. جب بچہ تحفظ کرنے لگے تو چاروں امام کے بارے میں بتائیں. اچھا آج تک ہم نے کہا امام شافعی کی دلیل کمزور ہے, کوئی شافعی حنفی بنا نہیں تو تمہاری محنت کا فائدہ کیا؟ کسی شافعی کو حنفی نہیں بناتا. فقہ کے سلیبس کو کم کیا جا سکتا ہے, اس میں فرا گرائیے اور آخر میں اس کو ایک ہی بات یاد رہ جاتی ہے, وہی جو یاد رہے وہی پڑھا دیتے. بقیہ تخصص سے ہم لوگ لگا کے سارے مسئلے آتے ہیں. یہ ہر سب کو کسی آدمی کو لگاتار اختلاف اس کی طاقت سے کبھی امید نہیں رکھتے کہ یہ وہاں سے نکل کر پودا لگا دے گا. اتفاق اسی لیے ہم نہیں لگا پا رہے ہیں. لہٰذا پڑھائی میں سلیبس میں سب میں تبدیلی کی سلیبس جو ہمارا بہت اچھا ہے اس کے سسٹم پر طریقے سے پڑھانا. یہ بھی ایک بات بتا دیں آپ اختلاف کریں گے. جس آدمی نے یہ سلیبس مرتب کیا ہے جس کو درس نظامی ہم جانتے ہیں کہ کبھی بھی سلیبس اس کام کے لیے مرتب نہیں کیا گیا کہ دعوت کا کام کیسے ہوتا ہے. سول سروس سلیبس جس وقت اسلامی حکومتیں تھیں چاروں امام کے لوگ عدالت میں آتے تھے, لہٰذا ہم کو چاروں امام کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے جیسے آپ کو, اس لیے یہ فقہ پڑھائی گئی. آج ہمارے سامنے ہم اقلیت والے ملک میں رہ رہے ہیں, یہاں پر کیسے ہمارا نظام ہو یہ نظام مدرسے والوں کو سنبھالنا چاہیے. اس پر ہم چھوٹے آدمی بڑے آدمی بیٹھے گے بہت ذہن جو ہے وہ کام کر کے بڑی اچھی باتیں نکل سکتی ہیں. اسی طریقے سے مدارس کے لوگ, خاص کر مدارس کے لوگ جو ہے وہ اس نفرت کے ماحول کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مدارس کے لوگ کی مکتب چلاتے ہیں, مدارس کے لوگ کی جمعہ پڑھاتے ہیں, یہ جمعہ کو اور مکتب کو سنبھالنے کی کوشش کریں. مکتب میں اس سب کو رکھ دیا گیا ہے جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں. آپ کو معلوم ایل کے جی اور یو کے جی میں یورپ میں جو اچھے اسکول ہیں ان کی تنخواہیں پروفیسر کے برابر ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بنیاد یہاں سے مضبوط ہوتی ہے. اگر یہاں پر پڑھانے والا صحیح نہیں ہوا تو جتنی بنیاد جائے گی سب پلٹ جائے گی. ہم نے کیا رکھا, میں نے جن سے پڑھا ہے میں وہی بتا سکتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں مکتب کے لوگوں سے پڑھا, کوئی پولیس ریٹائر گاؤں میں آ گیا کہ ایسا ہے قرآن پڑھا ہوئی. اب بھیا نے قرآن صحیح ہے تو بھیا کہاں سے پڑھایا ہے قرآن؟ کنہیں لوگوں نے ہم کو قرآن پڑھایا. آج بھی اگر ہم توجہ سے دعائے قنوت نہیں پڑھیں تو دعائے قنوت غلط پڑھنا. کیوں؟ ہم کو پولیس والے پڑھایا. یہ نظام سے مکتب کے نظام کو اور جمعہ کے پابند ہفتے کو صحیح کریں. یہ دونوں چیزیں اگر صحیح ہوں تو بہت کچھ سنبھالا جا سکتا ہے بچوں کے لحاظ سے. لہٰذا مدارس اب اپنے ہوش کے ہم لوگ نہ لیں اور قانونی لحاظ سے آپ ایک دم نہیں گھبرائیں کیونکہ کوئی کام آپ نے جرم والا کیا ہی نہیں ہے. بس صرف یہ ہے کہ کام کی ترتیب آگے پیچھے ہے. جو بتایا مسئلے کا ہے, ایک سی اے آ جائے, 2 وکیل صاحب آ جائے, کام کی ترتیب بتا دیں, آپ اپنے کام کو سیدھا کر لیں. وہ سروے والے چاہے 50 سوال کریں چاہے 100 سوال کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لہٰذا یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے.